بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن دولت والی تسبیح پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا خاص وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ آج بس آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک بار یہ دولت والی تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ شام تک لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ دولت کی فراوانی کا ایک ایسا وظیفہ جو خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے اسم مبارک کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس پر رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ آج کے دن یہ دولت والی تسبیح ضرور پڑھ لے۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں، نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں اور کمائی کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دیں۔ وظیفہ کرتے وقت ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کسی کا گزر نہ ہو اور دوران وظیفہ آپ کو تنگ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے صرف اپنی پوری زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے نہایت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ جو پیارے بہن بھائی بیٹیاں دوست احباب پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی آرام سے پڑھ لیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ وہ تمام میرے بہن بھائی جو پوری دنیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال سے ہو، افغانستان، دنیا جہان کے آپ جس بھی ملک سے، جس بھی شہر سے، جس بھی گاؤں سے ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوشش کرنا کہ آپ آج چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ ہر حاجت، ہر مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ غیبی طریقے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ لوگوں نے کبھی تصور بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اتنی دولت ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ اور جنہوں نے بے شمار وظائف پڑھ لیے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ جنہوں نے ساری زندگی در در کی ٹھوکروں میں گزاری، پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہر طرح کے آپ لوگوں نے معاملات اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ہو سکا، تو آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر رب کی خاص رحمتوں کی برسات ہوگی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنے کے لیے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا پھر آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو آسان لگے آپ نے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے بہت ہی چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ محمد رسول اللہ جیسے ہی آپ پڑھ لیں 7 بار اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ اگر اللہ کے یہ 2 نام آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض کیسے اتر گئے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کے 2 مبارک نام یا اللہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا اور دھیان سے پڑھیے گا۔ اس کا یقین کامل اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا کہ آپ یا اللہ یا لطیف پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر رزق کے 300 دروازے کھول دیتی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ رب کریم سے عاجزی کے ساتھ مانگتے چلے جائیں۔ جو بندہ غربت کا شکار، مایوس ہے، پریشان ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ مانگتے ہوئے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، یہ وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، اگر 11 بار استغفار پڑھ کر دیکھیے گا آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور جس بندے کی گناہوں کی بخشش ہو جائے اس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ 11 بار استغفار پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل میں شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ لو، محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقہ مانگ لو، انشاءاللہ میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔